السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر طاہر پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے ایک ولاگ میں اس بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ جب عالمی طاقتیں کسی ملک کو کمزور کرنا چاہتی ہیں یا کسی ملک کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو اس کی 3 ڈیفرنٹ سٹیجز ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج جو ہے وہ اس ملک کی معاشی صورتحال کو کمزور کیا جاتا ہے، اس ملک کو معاشی طور پر کمزور کیا جاتا ہے، اس ملک کی اکانومی کو ختم کیا جاتا ہے، اور دوسری سٹیج اس ملک کی عوام کے اندر تقسیم پیدا کی جاتی ہے، اس ملک کی عوام کے اندر آپس میں نفرتیں پیدا کی جاتی ہیں، وہ سیاسی نفرتیں ہوں، وہ معاشی نفرتیں ہوں، وہ لسانی نفرتیں ہوں، وہ مذہبی نفرتیں ہوں، وہ مذہبی اختلافات ہوں، ان میں تقسیم پیدا کی جاتی ہے، اور تیسری اور آخری سٹیج پھر اس ملک پر حملہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ بس اس ملک کو پھر صرف ایک جھٹکے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان 3 سٹیجز کے تناظر میں پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان جو سب سے پہلی سٹیج ہے کہ پاکستان معاشی طور پر انتہائی کمزور ہو چکا ہے، پاکستان تقریباً ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، پاکستان کی جو کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ پورے ریجن میں، جو ہمارا ساؤتھ ایشیا ریجن میں سب سے کمزور کرنسی ہے، ایون کہ سری لنکا اور افغانستان سے بھی پاکستان کی جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کمزور ہے۔ IMF پاکستان کے ساتھ کو معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی سب شرائط کو بھی مان لیا گیا، لیکن وہ اس کے باوجود پاکستان کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری سٹیج کو اگر ہم دیکھیں، جہاں تک عوام میں تقسیم پیدا کرنے کی بات ہے، تو پاکستان کی عوام میں جو تقسیم اس حد تک پیدا ہو چکی ہے کہ جو سیاسی اختلافات ہیں وہ ذاتی دشمنیوں میں بدل چکے ہیں، اور یہ اختلافات، یہ تقسیم، یہ صرف عوام کی حد تک نہیں بلکہ آپ اس تقسیم کو پاکستانی اداروں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال پاکستان کی عدلیہ ہے کہ پاکستان عدلیہ بھی مختلف گروپوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اور اگر اس ساری چیزوں کو، اس صورتحال کو ہم دیکھیں تو یہ سارا عمل جو ہے یہ پچھلے کچھ سالوں سے یہ جاری ہے، اور اس کے اوپر جو آخری اٹیک کیا گیا، جو آخری حملہ کیا گیا، وہ پاکستان کے اندر 9 مئی کو جو ملٹری انسٹالیشن ہیں ان کے اوپر اٹیک تھا۔ جو ملٹری تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا یہ ایک پری پلانڈ، آرگنائزڈ اینڈ مینجڈ اٹیک تھا، اور یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ایک منصوبے کے تحت یہ جو عمل کیا گیا تھا کہ آرمی جو ہے وہ آگے سے پرووک ہوگی، وہ ریئیکٹ کرے گی، اور اگر پاکستان آرمی 9 مئی کے واقعہ کے بعد اس کے اوپر ریئیکٹ کرتی، اپنے ریئیکشن کے طور پر وہ اگر حملہ آوروں کے اوپر گولی چلا دیتی، جس کے نتیجے میں 200، 400، 500، 1000 آدمی مارے جاتے، تو یہ اصل میں ٹارگٹ تھا۔ ایسی صورتحال کے اندر پھر پاکستان کی فوج کے اندر بھی بغاوت پیدا ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے مخالفین ہیں، جو بیرونی طاقتیں جو پاکستان کی مخالف ہیں، وہ پاکستان کو پریشرائز کرتی کہ پاکستان کے اندر ایک سول وار شروع ہو چکی ہے، بغاوت ہو چکی ہے، موجودہ آرمی چیف کو ہٹا دیا جاتا، اس کی جگہ کوئی اور لے لیتا، اور بات یہاں تک پہنچ جاتی کہ پاکستان کے اندر یونائٹڈ نیشن کی امن فوج کو تعینات کیا جائے، اور یہ ایک پورا پری پلانڈ منصوبہ تھا۔ اور اس کے اوپر جو پھر پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو کچھ میڈیا کے لوگ ہیں، جو بیرون دنیا میں بیٹھے ہوئے جو پاکستان مخالف میڈیا کے لوگ ہیں، وہ بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرتے، اور وہ طاقتیں، وہ لابیز جو پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں، وہ اپنا پھر ان حالات کے اندر پاکستان میں ایک بھرپور کردار ادا کر۔ تو مقصد جو تھا اس دن وہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے آرمی کو اس بات پہ مجبور کیا جائے کہ وہ ریئیکٹ کرے اور وہ عوام کے اوپر گولی چلائے۔ لیکن یہ جو ہے، یہ پاکستان آرمی نے اس دن بہت ریسٹرین کا، بہت تحمل کا، صبر کا مظاہرہ کیا کہ وہ اس گیم کو، اس پلان کو وہ سمجھ چکے تھے کہ اصل بات کیا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر، جس کے اندر پاکستان کو، آرمی کو مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان کی آرمی کے اندر اتنی کمزوری پیدا کی جائے، اتنی تقسیم کہ آپس میں ان کے اندر بغاوت ہو جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایسے پروفیشن سے تعلق ہے کہ میں
دنیا میں جو مختلف سیکورٹی کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ جو اسکالرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جو پالیٹکس کے اوپر، وہ ان کے ساتھ میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو میں جب پاکستان کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ بیرونی دنیا کے اندر پاکستان کی شناخت جو ہے وہ کیا ہے. اگر آپ پاکستان کی شناخت کی بات کریں باہر کی دنیا میں کہ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کی اکانومی اس قابل نہیں ہے. پاکستان اتنا معاشی طور پر مضبوط نہیں ہے کہ وہ دنیا میں پاکستان کی اکانومی ایک پاکستان کی شناخت بن سکے. پاکستان کے اندر سیاحت کے ٹورزم بہت زیادہ ہے، پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں پاکستان میں وزٹ کرنے کے لیے. یہ بھی پاکستان کی کوئی شناخت نہیں ہے. پاکستان کو اسپورٹس میں ایسے پاکستان نے کارنامے انجام دیے ہیں کہ وہ اسپورٹس پاکستان کی ایک شناخت بن چکی ہے. سوائے کرکٹ کے پاکستان کے پاس اب ہے ہی کیا ہے، وہ ہاکی، اسکواش سب کچھ ختم ہو چکا. تو کوئی اسپورٹس بھی ایسی نہیں ہے جو پاکستان کی شناخت ہو. کوئی پاکستان نے ایسی کوئی سائنٹیفک انوینشن یا ڈسکوری نہیں کی ہوئی کہ جو سائنسی ایجاد ہو، کوئی دریافت ہو ایسی کہ جو پاکستان کی شناخت بن سکے. تو غرض کی کہ پاکستان کو عالمی دنیا کے اندر کوئی ایسی پرومیننٹ چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو پہچانا جا سکے، سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کی ایک شناخت ہے بین الدنیا میں. وہ ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کہ پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایک اسلامک ایٹامک کنٹری ہے. سیکنڈ، پاکستان کی پاورفل ملٹری. آپ کسی جگہ اگر کوئی آرٹیکل، کوئی ریسرچ پیپر، کوئی بک آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لفظ اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ہوگا تو وہاں پر صرف پاکستان ملٹری لکھا نہیں ہوگا، پاکستان پاورفل ملٹری لکھا ہوگا. اور تھرڈ، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI. یہ 3 جو ہیں یہ پاکستان کی شناخت ہے. اب جو پاکستان کے مخالفین ہیں وہ پاکستان کو معاشی طور پر تو کمزور کر چکے ہیں، بہت عرصے کے کمزور کر چکے ہیں. بے روزگاری پاکستان میں، مہنگائی پاکستان میں، غربت پاکستان میں، پاکستان کی کا روپیہ ڈی ویلیو ہونا، سب کچھ یہ ہو چکا ہے. ڈیفالٹ کے قریب کی باتیں اکثر ہوتی رہتی کہ معاشی طور پر تو پاکستان کمزور ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں تقسیم ہے عوام کے اندر وہ پیدا ہو چکی ہے. اگر آپ تقسیم کے فارمولے کو دیکھیں تو آپ عراق میں، آپ لیبیا میں آپ دیکھیں کہ کس طرح ان ملکوں کے اندر عوام میں پہلے تقسیم کی گئی پھر ان کے اوپر اٹیک کیا گیا. پاکستان کے اندر جو عوام ہے وہ چاہے وہ لسانی بنیاد پر، مذہبی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر، لیکن وہ انتہائی تقسیم جو نفروں کی حد تک تقسیم ہو چکی ہے. آپ پاکستان کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے، یونائٹڈ رکھنے کے لیے جو ایک پاورفل چیز ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام ہے اور دوسری پاکستان کی پاورفل ملٹری ہے. تو یہی ایک بیرونی جو پاکستان کی طاقتیں ہیں، پاکستان کے مخالف طاقتیں ہیں، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان کی اگر ہم ملٹری کو ہم اس کے اندر بغاوت کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس میں تقسیم پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر ان کا ہم جو نیوکلیئر پروگرام ہے جو وہ بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. جو اس کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اس کو بھی ہم ختم کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑا ٹارگٹ جو اور آخری ٹارگٹ جو رہ چکا ہے وہ پاکستان ملٹری ہے. اور یہ پاکستان 9 اور 10 مئی کو بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ کنارے پر تھا کہ جب اگر تھوڑی سی آرمی کی طرف سے اگر ریاکشن ہو جاتا تو پاکستان دنیا کے جو پاکستان کی مخالف ہوتے ہیں ان کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بالکل قریب پہنچ چکا تھا. لیکن پاکستان کی جو آرمی تھی انہوں نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، صبر کا مظاہرہ کیا. لیکن اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس سارے کو کروانے کے پیچھے کون سا جو مہرہ تھا وہ کون سا استعمال ہوا؟ تو نو ڈاؤٹ عمران خان ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوا. عمران خان کو اقتدار کے لالچ میں ان عالمی طاقتوں، عالمی جو پاکستان کی مخالف ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک مہرے کے طور پر استعمال ہوا. عمران خان کا صرف ایک مقصد تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے بائی ہک اور بائی کروک، جائز ناجائز طریقے سے جیسے پاسبل ہو سکے وہ اوور نائٹ وہ اقتدار لے سکے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن سکے. اس کا عمران خان کا مقصد صرف ایک تھا، اس لیے اس کو اقتدار کی جلدی تھی. ورنہ اگر دیکھا جائے اگر تھوڑا صبر سے کام لیتا تو عوام تو اس کے ساتھ نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی نہیں کہ عوام کی اکثریت اس کے ساتھ تھی. اور اگر الیکشن 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے بھی چلے جاتے تو عوام تو اس کے ساتھ تھی اور وہ اقتدار اپنا 2 4 6 مہینے بعد بھی لے سکتا تھا. لیکن وہ اپنے اقتدار کے لالچ میں وہ ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار تھا جس راستے سے اس کو اوور نائٹ اقتدار مل سکے، پرائم منسٹر بن سکے پاکستان کا. اور اپنے اس کھیل کے اندر وہ عالمی قوتوں کے ہاتھوں کھیل گیا اور اس کا نقصان نہ صرف عمران خان کو بلکہ اس کی پوری جماعت کو اس کا نقصان ہوا. وہ منیر نیازی کے بقول پنجابی کی اس کی ہے کہ
ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ रह जाता। तो इमरान खान ने वक़्त से आगे निकलने की कोशिश की तो अब तनहा रह गए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।